السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا افغان طالبان کے حق میں کھل کے سامنے آ گئے، جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغان طالبان کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایران سے افغان مہاجرین کو بڑی تعداد میں نکالا جا رہا ہے۔ تقریباً 40 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ جنگ کی کوشش کی تو تل ابیب کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے، اور ساتھ انڈیا نے جو حملہ کیا ہے میانمار پہ، چین، بنگلہ دیش، پاکستان کو اس پہ الزام لگایا ہے کہ یہ ان تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں، ULFA کو، اور اس کی مدد سے انڈیا میں، آسام میں اور دیگر جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا نے ایک بڑا الزام پاکستان پہ لگایا ہے، چین پہ لگایا ہے اور بنگلہ دیش پہ لگایا ہے۔ ڈیٹیل میں ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین، جرمنی کی قرارداد اقوام متحدہ میں انہوں نے پیش کی، جس کی پاکستان نے حمایت کی۔ 116 ممالک نے حمایت کی۔ اس قرارداد میں جو مین مدعا تھا وہ خواتین کی ایجوکیشن، خواتین پہ جو وہاں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور افغانستان میں اس کی جو تنظیمیں اس ٹائم پہ، مختلف تنظیمیں جو افغانستان میں موجود ہیں دہشت گردی کی، اسپیشلی اس میں TTP طالبان بھی ہیں، تو لہذا پاکستان نے اس جرمن کی قرارداد کو، یورپ کی جو قرارداد تھی اس کی حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، اور انڈیا نے اس کے حق میں تقریباً آ گئے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ اس پہ عمل درآمد ویسے بھی نہیں ہو رہا، تو اس پہ آگے جا کے مزید بات چیت ہوگی، مگر جو قرارداد تھی اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا، مطلب طالبان کی حمایت ہی سمجھے جو انڈیا نے کیا۔ پاکستان نے 116 ممالک کو چنا ہے، یورپ کے ساتھ اس ٹائم پہ کیا ہے، مگر ناظرین اس میں دیکھنا پڑے گا، ایک تو پاکستان کی اور افغان طالبان کے تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں، مگر چونکہ دہشت گردی کا اور خواتین کی ایجوکیشن کا مسئلہ بیچ میں مین مدعا تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو پورے خطے میں اس ٹائم پہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، افغانستان سے ہو رہی ہے، ایران سے ہو رہی ہے، مگر سفر پاکستان کر رہا ہے۔ لہذا پاکستان نے مناسب سمجھا کہ جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، خواتین کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے OIC کا اجلاس بلایا تھا، جس میں 45-47 ممالک کے علماء کرام تھے، مفسر تھے، اسلامی اسکالر تھے، ان کے نمائندے تھے، ان کو بلایا تھا، اور باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، اور باقاعدہ ایک فتوے کی شکل میں افغانستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خواتین کو تعلیم سے روکا جائے۔ تو پاکستان اپنے اس موقف پہ بھی قائم ہے۔ دوسرا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف مسلسل لڑ رہا ہے، اور طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود پاکستان بار بار ان کو ریمائنڈر بھی دے رہا ہے، ان کو یاد دہانی بھی کر رہا ہے کہ آپ کے بارڈر سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو UN کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 6,500 TTP کی شدت پسند جو مسلح ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور جب تک وہ مسلح موجود ہوں گے، ان کی پناہ گاہیں وہاں پہ ہوں گی، ان کی سپورٹ وہاں پہ ہوگی، تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی، اور افغانستان کی سرزمین بار بار استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان نے ان کے بارڈر پہ کئی بار جو ہے وہ جھڑپیں کی ہیں، اور 30 اور 35 اور 25 اور 30 شدت پسندوں کو بارڈر کے اوپر ہی ہلاک کیا ہے۔ تو وہ ایک بڑا ثبوت بھی ہے، اور پاکستان کے پاس مزید ایویڈنس بھی ہے، مگر افغان طالبان وہ مان نہیں رہے، اور اس بار تھوڑی سی لچک انہوں نے دکھائی ہے کہ TTP کے خلاف انہوں نے کچھ کارروائی کی ہے، کچھ فتوے جاری کیے ہیں تاکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر یہاں پہ ناظرین ہر ملک نے اپنے فائدے کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2021 میں جب انڈیا سیکیورٹی کونسل کا اس ٹائم پہ جو انڈیا سربراہ تھا، تو اس ٹائم پہ انہوں نے بھی ایسے ہی جرمن کی طرح قرارداد لے کے آئے تھے اور طالبان کے خلاف تھی، اور پاکستان نے اس ٹائم پہ حمایت کی تھی۔ تو اس ٹائم پہ پاکستان تو یہی کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کے پراکسی ہیں اور پاکستان ان کو لے کے آیا ہے، تو ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ چین، روس وہ سائڈ پہ رہے، امریکہ اور اسرائیل نے کھل کی حمایت کی ہے، مگر پاکستان نہ چین کے ساتھ گیا ہے، نہ روس کے ساتھ گیا ہے، نہ امریکہ کے ساتھ اور نہ اسرائیل کے ساتھ۔ اور بھارت کا تو ناظرین وہ تو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا کا مین رول جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار
چھیڑنا ہے. وہ جو ایکچول وار پاکستان نے ایک محدود جنگ کی، وہ جو انڈیا سے غلطی ہو گئی، جو ان کی بند مٹی کھل کے سامنے آ گئی، اور پوری دنیا کے سامنے جو مودی کا کردار تھا اس جنگ میں پاکستان پہ اپنی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے، وہ فاش ہو گیا. پاکستان نے محدود جنگ میں انڈیا کے 6-7 فائٹر جیٹ گرائے، ان کی بڑی بدنامی ہوئی. دونوں ممالک نے کلیم کیا، پاکستان نے بھی اور انڈیا نے بھی، کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. آپریشن سندور کا نام انہوں نے دیا، پاکستان نے بنیان المرصوص نام دیا آپریشن کو. مگر دنیا کی نقطہ نظر سے اگر انٹرنیشنل میڈیا کی آپ ہیڈ لائنز دیکھیں اور دنیا ممالک کا جو پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ ویوہار ہے، جو رویہ ہے، اور خبریں جو آئی ہے اور دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے اس محدود جنگ میں انڈیا کو بڑی شکست دی ہے. چھوٹی شکست نہیں دی، بڑی شکست دی ہے. اور چائنا کے ساتھ پاکستان نے، چائنا کے جو 81% پاکستان چائنا کے اس ٹائم پہ فائٹر جیٹ پہ BVR میزائل پہ ریلائی کر رہا ہے، اس کو کافی فائدہ ہوا ہے چائنا کو. اور چائنا جو ہے وہ اس فیلڈ میں بھی جو اس کا ڈیفنس کا سسٹم تھا، HQ-9 سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر، سیٹلائٹ سسٹم، ہم نے ان کا استعمال کیا. J-10C پاکستان، JF-17 1995 سے ہی پاکستان JF-17 تھنڈر چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے، پاکستان بنا رہا ہے، اور پاکستان اس وجہ سے بڑا آگے گیا ہے. تو اب ان کی میزائلز اور ان کے جیٹ جو ہیں وہ کافی آگے جا رہے ہیں. اور رافیل جیسے 4.5 جنریشن کو پاکستان نے 3-4 ان کے فائٹر جیٹ گرائے رافیل. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی تھی. اور 2400 فائٹر جیٹ کے ساتھ ایک بڑی فضائیہ ہے ناظرین انڈیا کی، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. 1 ارب 40-45 کروڑ کی آبادی ہے، ان کی بڑی فضائیہ ہے، ان کی بڑی آرمی ہے، ان کے کافی فائٹر جیٹ ہیں. مگر پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی، اور پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو جو ہے وہ آسانی سے ہرا دیا. آپ دیکھیں کہ ان کی فضائیہ حرکت نہیں کر سکی. ان کی فضائیہ جب اتنی بڑی فضائیہ تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان پہ ٹوٹ پڑتے، کیونکہ پاکستان نے کافی نقصان کیا تھا. مگر انڈیا کو آپ نے دیکھا ناظرین کہ وہ پھر 300 کلومیٹر اپنے بارڈر سے اندر گئے اور ان کی اپنی فضائیہ استعمال نہیں کی، بلکہ وہاں سے پھر انہوں نے اپنے براموس میزائل جو ہیں وہ پاکستان پہ وار کیے، اور پاکستان کے کچھ ایریاز پہ لگے. پاکستان نے بھی 29 ٹارگٹ جو ایئر بیسز تھے ان کے اچیو کیا. ان کے S-400 کی بیٹریز کو تباہ کیا، 2 S-400. ساتھ پاکستان نے ادھمپور میں برہموس میزائل کا جو ذخیرہ تھا اس کو تباہ کیا، ان کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. تو ایک محدود جنگ میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی جو دنیا مان رہی ہے. اور نریندر مودی کی چھوی وہاں پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑی خراب ہوئی ہے. اس چھوی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے حملہ کر دیا میانمار پہ. میانمار ایک چھوٹا ملک ہے، وہاں پہ جو اسلامی تنظیم ہے ان کی جو ایلف ہے وہ آسام میں، اور ان کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ سرگرم ہے. ان کے خلاف 150 ڈرون استعمال کیے، ان کے بڑا حملہ کیا جس میں 100 سے 150 اسلامسٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے انڈیا میڈیا کی طرف سے. مگر کنفرم خبریں نہیں ہیں کہ اتنے ہی اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں. 7 سسٹر اسٹیٹس جو انڈیا کے ہیں، آسام ہو گیا، منی پور ہو گیا، ناگالینڈ ہو گیا، اروناچل پردیش ہو گیا، میزورام ہو گیا، میگھالیہ ہو گیا، تریپورہ ہو گیا. ان ایریاز میں ناظرین جو ناگالینڈ ہے اور آسام ہے اور منی پور ہے، ان میں تو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اس ٹائم پہ جب بنگلہ دیش کے ساتھ جب حسینہ واجد تھی، 15 سالہ حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ میں انہوں نے ان تنظیموں کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں، اور بارڈر پہ کافی جھڑپیں کے دوران ان کو ہلاک کیے کافی تعداد میں. مگر اب وہاں پہ بنگلہ دیش کے تعلقات انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات بگڑ گئے ہیں. اور حسینہ واجد کا جو 2024 میں حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ اسٹوڈنٹس نے کیا، جو 700 جانیں دے کے ایک انقلاب لے کے آئے ہیں. وہاں پہ نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی سرکار ہے، عبوری حکومت ہے. آگے اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مگر اس ٹائم پہ تعلقات پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. جو 15 سالہ حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. راہ کی حکومت وہاں پہ تھی، ہر ساری چیزیں جو ہے وہ بنگلہ دیش میں سوئی تک جو ہے وہ ہل نہیں سکتی تھی راہ کے بغیر. 15 سالہ جو مکمل طور پہ حسینہ واجد کا مائنڈ تھا وہ پاکستان کے بارے میں کھل نہیں رہا تھا. وہ اپنے ماضی کو بلا نہیں پا رہی تھی، اپنے دماغ سے ماضی کو نکال نہیں رہی تھی، اور سارے بنگلہ دیش کو اٹھا کے انڈیا کی جولی میں ڈال دیا تھا. تو یہ 15 سال راہ نے وہاں پہ راج کیا ہے. اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ اسٹوڈنٹس آئے اور وہ انقلاب لے کے آئے، جو الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس سے. اب وہاں پہ جماعت اسلامی سے بین بھی ہٹ گیا، عوامی لیگ حسینہ واجد کی پارٹی پہ بین لگ گیا، وہ خود بھاگ گئی ہے انڈیا اپنے دوسرے گھر. اور وہاں پہ خالدہ ضیاء جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ بھی باہر آ گئی ہیں. حالات وہاں پہ نارمل ہے. اب الیکشن ہوگا
تو کم از کم انڈیا کی جو پراکسی حکومت ہے، جو انڈین اینٹی گورنمنٹ اس بار آسانی سے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ جو بنگلہ دیش کی سرکار آئے گی یا جو موجودہ عبوری حکومت کی سرکار ہے، یہ چائنا، ترکی، پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہیں اور یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اسی لیے انڈیا نے بڑا الزام لگایا کہ ULFA جو ہے اس تنظیم کو سپورٹ کرنا، چائنا، بنگلہ دیش اور پاکستان ملے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ آسام میں، ناگالینڈ میں اور منی پور میں حالات خراب کرنے میں یہ تنظیم جو ہے اس کی پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ انڈیا میں حالات خراب کر رہے ہیں. اس لیے ایک بڑا حملہ وہاں پہ کیا ہے. مگر نریندر مودی جو اس ٹائم پہ ایک چھوٹے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، وہ پاکستان پہ بھی حملے کی دوبارہ سوچ رہا تھا، مگر ان کو اپنی ایئر فورس نے، ان کی اپنی افواج نے منع کر دیا کہ ایک غلطی ہم نے کر دی ہے کہ اتنی بڑی پریپریشن ہماری تھی نہیں. جس طرح پاکستان کی 2019 سے الیکٹرانک وارفیئر پہ اور J-10C پاکستان استعمال کر رہا تھا، BVR میزائل، الیکٹرانک وارفیئر پاکستان، وہ جو ملٹی ڈومین میں پاکستان مکمل طور پہ چائنا کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو وہ ہم اس طرح کے پریپیئرڈ نہیں ہیں، مگر انہوں نے حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ان کا. اب دوبارہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ ہم یہ اتنا اسلحہ کروڑوں کا لے رہے ہیں، BVR میزائل لے رہے ہیں اور فائٹر جیٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملہ کر دیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے لیں گے. مگر ناظرین، یہ اتنا آسان ہے نہیں. مودی کی چھوی کافی خراب ہو گئی ہے. اتنا آسان ہے نہیں کہ آپ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر دیں. میرے خیال میں یہ بڑی بیوقوفی ہوگی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرے گا. انڈیا کم از کم 5-6-10 سال میں اب بہت پیچھے چلا گیا ہے. جو اس کی بادشاہت تھی، چودراہٹ تھی، جیسے میں نے کہہ دیا کہ وہ مٹھی بند تھی، اب وہ مٹھی کھل کے سامنے آ گئی ہے اور نریندر مودی اور انڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ان کی اتنی بڑی فضائیہ کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا انہوں نے. پاکستان کو مطلب اپنے سے چھوٹے ملک پہ حملہ کرنا، پھر وہاں پہ نقصان اٹھانا اور پھر یکدم جنگ بندی پہ راضی ہو جانا امریکہ کے ایک فون کال پہ، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے DGMO نے کال کیا اور ہم راضی ہو گئے. اگر انڈیا کا اپر ہینڈ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ سیز فائر نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کس حد تک نقصان ہو گیا تھا کہ 2 دن تو ان کی جب فائٹر جیٹ گرے ہیں تو وہ اپنی فضائیہ کو اٹھا نہیں سکے. مطلب انہوں نے پاکستان پہ کوئی حملہ ہی نہیں کیا، ایک سائڈ پہ ہو گئے اور 300 کلومیٹر بارڈر سے پیچھے چلے گئے. تو پاکستان کی فضائیہ نے کمال کیا اور پاکستان کے فائٹر جیٹ، پاکستان کے پاس بھی 4.5 جنریشن کے چائنا تھے، بڑے آگے جیسے میں نے کہا چلے گئے ہیں. پاکستان نے BVR میزائل استعمال کیے، بیانڈ ویژول رینج PL-15، انہوں نے بڑا فائدہ دیا پاکستان کو. اب آگے جا کے پاکستان کو J-35 ملنے جا رہے ہیں. اگر وہ پاکستان کو مل جاتے ہیں 2 اسکواڈن 3 اسکواڈن، تو آگے جو ہے وہ انڈیا کے لیے مزید پریشانی ہوگی، کیونکہ J-35 جو ہے وہ 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو ریڈار پہ نظر ہی نہیں آئے گا اور اتنا آسان ہے نہیں ان کا یہ سسٹم جو S-400 ہے، جس کی کامیابی کی دعوے کر رہے ہیں، جو مکمل طور پہ ناکام رہا. پاکستان کا HQ سسٹم جو ہے HQ-9 سسٹم وہ بھی اچھا رہا، مگر S-400 اور HQ-9 سسٹم میں کوئی اتنا فرق ہے نہیں. میرے حساب سے دونوں ہی ناکام رہے، کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ S-400 کی بیٹری بھی تباہ کی اور پاکستان نے وہاں پہ اپنے ڈرونز دلی میں گھوم رہے تھے اور پاکستان نے جو ہائپرسونک میزائل استعمال کیے، جو پاکستان نے ان کے ایئر بیسز کو تباہ کیا، جو پاکستان نے ان کو فائٹر جیٹ کو تباہ کیا. تو ان کا یہ S-400 سسٹم جو ہے جو رشیا سے منگایا ہے، اب ان کے لیے وہ بھی کارآمد نہیں ہے. آگے جنگیں بھی ناظرین پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات اگر خراب ہوتے ہیں تو پاکستان نے شملہ معاہدہ جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. لائن آف کنٹرول اب جس کے بازو میں دم ہوگا وہ مقبوضہ جموں کشمیر لے لے گا، اور یہ غلطی انڈیا سے ہو گئی ہے کہ پاکستان کا پانی انہیں روک دیا ہے. اور یہ پانی جو روکا ہے ناظرین، یہ کشمیر پہ جو جنگ ہے، بس ایسا ہی سمجھے کہ کشمیر میں جو دریا ہیں سارے پاکستان سے ہو کر آتے ہیں، کشمیر سے ہو کے پاکستان کو آتے ہیں. تو اصل جنگ جو ہے وہ پانی کی ہے، اور کشمیر جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر جو اس ٹائم پہ انڈیا کا قبضہ ہے، اس پہ آگے مزید جنگیں ہونی ہیں. پانی پہ جنگ ہوگی، اس پہ بھی جنگ ہوگی. یہ تعلقات مزید ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کا پورا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ حالات پاکستان کی انڈیا کے 1947 سے لے کے آج تک جوں کے تو ہیں. اس میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا اگر وہاں پہ ہندوتوا ٹائپ کی حکومت آئے گی جس طرح نریندر مودی کی آئی ہے. اگر وہاں پہ کوئی لبرل حکومت آتی، سیکولر حکومت آتی، تو یہ جو مسائل انڈیا کو پیش ہیں، پاکستان کو پیش ہیں، یہ کم از کم نہ آتے. اور جو وہاں پہ عوام، جو انہوں نے عوام میں اتنا زہر گھول دیا ہے اپنی عوام میں کہ وہ اب شدت پسند ہو گئی ہے. جو ہندوتوا ہیں وہاں پہ، ہمارے بھی پاکستان میں اسلامسٹ جو ہیں بیچ میں، جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں اس ٹائم پہ تحریک طالبان کے، اسی طرح کے وہاں پہ ہندو ہیں. زیادہ ہندوؤں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سارے
لبرل طبقہ اس میں ہے، سیکولر طبقہ اس میں ہے، بہت پڑھے لکھے قابل لیڈر وہاں پہ ہیں، مگر جو ہندوتوا کو سپورٹ کر رہے ہیں، RSS کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بیانیہ آگے لے کے جا رہے ہیں، وہ نریندر مودی کا فلسفہ ہے۔ BJP نے وہ اپنا لیا اور اب لولی پاپ اپنے عوام کو دیا ہوا ہے کہ ہم آزاد کشمیر لے لیں گے، ہم فلاں لے لیں گے۔ اب پوچھیے عوام سے نا کہ آپ نے تو حملہ کیا تھا مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر کو لینے کے لیے، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے، لینا اب اتنا آسان ہے نہیں۔ اپنی عوام کو بھدو بنایا ہوا ہے اور وہ ان کی باتوں کو مطلب کلٹ ہے، ایک نریندر مودی کا ایک کلٹ ہے جو اس کو ہر حال میں فالو کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا مہذب معاشرہ ہوتا تو نریندر مودی کو کٹہرے میں کھڑا کرتا کہ آپ نے جنگ شروع کی ہے اور پھر آپ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو تو ان کی حکومت ختم ہو جاتی۔ بہرحال وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، مگر اس ٹائم پہ ناظرین ایران میں جو حالات بن رہے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، جو 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کی اور ایران کی، اس کے باعث افغان شہریوں کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ اور اس ٹائم پہ وہاں پہ جن لوگوں نے عرصہ گزارا ہے، ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو بھی مشکلات آ رہی ہیں۔ اب لیبل ایسا لگا دیا گیا ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے آپ نے ابھی تک تو بتایا جا رہا تھا کہ 26 جو اریسٹ کیے ہیں انہوں نے مانا ہوا ہے افغان شہریوں نے کہ ہاں ہم نے ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل کے لیے رکھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے لیے جاسوسی کی ہے، مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ مزید اور افغان شہریوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جاسوسی کے الزام میں۔ تو اتنا بڑا ایک لیبل لگا دیا گیا ہے جاسوسی کا کہ اب وہاں پہ جو ایک تو 40 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین وہاں پہ ہیں، 60 سے 80 لاکھ افغان شہری اس ٹائم پہ ایران میں موجود ہیں۔ تو سب کے لیے جو یہ چند افغانیوں نے کی ہے، اگر یہ سچ ہے تو وہاں پہ تمام تر افغانیوں کے لیے زندگی جو ہے انہوں نے مشکل بنا دی ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش ہر ممکن طریقے سے کریں گے، اگر نہ بھی کریں گے تو جس طریقے سے ایران نے آپریشن شروع کیا افغان مہاجرین کے خلاف، پولیس کھلے عام بولتی پھر رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، آپ تو جو ہے وہ دہشت گرد ہو، آپ جو ہے وہ جاسوس ہو، اور ہم آپ لوگوں کو کسی بھی طور پہ اپنے ملک میں نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کی وجہ سے ہماری سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو ان بیچاروں کے لیے مشکلات بھی آ رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے اپنی رپورٹ دی تھی کہ 51,000 کو ایک دن میں نکالا ہے، 5 لاکھ کو 12 سے 14 دن میں نکالا ہے۔ آگے جو ڈیٹیل آ رہی ہیں کہ مزید 10 لاکھ لوگوں کو 2 مہینے کے اندر نکالا جائے گا، تو یہ ایک بڑا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 40 لاکھ غیر قانونی افغان شہریوں کو یہ ملک سے نکال لیں گے۔ کل ناظرین ڈیٹیل مزید آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔